السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اسی ہی میر تقی میر کے لیکچر کے پارٹ 2 کی طرف آپ کے ساتھ پھر مخاطب ہوں، جو کہ پارٹ 2 ہے اردو شاعری کا آغاز اور ترقی میر تقی میر۔ جیسے میں پہلے کر چکا تھا، جو پچھلا لیکچر تھا جو اس میں تھا کہ میر تقی میر کے دوسرے شعراء کے ساتھ مراسم یا دوسرے شعراء کی نظر میں میر تقی میر، پھر میر تقی میر کے حالات زندگی، یہ ہم نے کیے تھے۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ میر تقی میر کی ادبی خدمات ہیں۔ تو میں نے کہا میر تقی میر نے اردو میں 6 دیوان، فارسی میں 1 دیوان، چند قصائد بھی لکھے، جو کہ اگرچہ ان کا اصل فیلڈ نہیں تھا میر تقی میر کا، اصل فیلڈ تو ان کا اصل میدان جو تھا وہ غزل ہی تھی، لیکن انہوں نے قصائد بھی لکھے۔ مثنویاں میر تقی میر کی 35 یا 37 مثنویاں ملتی ہیں جو کہ میر تقی میر نے لکھی، جن میں مشہور جو مثنویاں ہیں: اعجاز عشق، دریائے عشق، شعلہ عشق، معاملات عشق، جوش عشق، خواب و خیال، شکار نامے، نسنگ نامے، یہ زیادہ تر اہم ہیں۔ میر تقی میر نے ایک ذکر میر کے نام سے جو ہے آپ بیتی بھی لکھی، جس میں اپنی ساری داستان اور سارا کچھ وہ بھی ساتھ شامل ہے۔ اسی طرح نکات شعراء میر تقی میر کا فارسی میں یہ لکھی ہوئی اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے، یعنی جس میں شعراء کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے حالات اور واقعات بتائے گئے ہیں۔ تو یہ اردو کے اندر لکھا جانے والا پہلا، اردو شعراء کے بارے میں لکھے جانے والا پہلا تذکرہ گنا جاتا۔ اس کے بعد ہم اگر اپنے اس حصے کے طرف آئیں تو میر تقی میر کی شاعری پر ناقدین کی رائے کیا تھی، یہ ہمارے پاس ہے حصہ نمبر 4۔ تو سب سے پہلے بابائے اردو مولوی عبدالحق میر تقی میر کے بارے میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ میر کے شعر چپکے چپکے خود بخود دل میں اثر کرتے چلے جاتے ہیں، جس کی مثال اس نشتر کی سی ہے جس کی دھار نہایت باریک اور تیز ہے، اور اس کا اثر اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب وہ دل پر جا کر کھٹکتا ہے۔ میر کا رتبہ انیس سے بلند ہے، کیونکہ انیس رلاتے ہیں، میر خود روتا ہے۔ اور یہ آپ بیتی ہے، یعنی میر کے بارے میں کہتے ہیں یہ آپ بیتی ہے اور وہ جگ بیتی ہے۔ تو یہاں سے آپ دو چیزوں کا کمپیئر کر سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں کہ عبدالحق، مولوی عبدالحق بابائے اردو جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ میر اور انیس کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میر جو ہے وہ انیس سے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ میر جو ہے اس کے اندر بھی دکھ ہے، لیکن وہ اوروں کو رلاتا ہے، اور انیس، جبکہ میر تقی میر جو ہے اس کا جو دکھ ہے وہ اوروں کو نہیں رلاتا بلکہ خود روتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ میر جتنا بھی لکھ رہا ہے وہ اس کی آپ بیتی ہے، یعنی اس کے ساتھ ہوا ہے ایسا، اور انیس جتنا بھی لکھ رہا ہے وہ اس کی آپ بیتی نہیں ہے، جگ بیتی ہے، یعنی کسی اور کے ساتھ ہوا ہے اور وہ لکھ رہا ہے۔ تو یہ فرق جو ہے بیان کرتے ہیں بابائے اردو مولوی عبدالحق میر انیس اور میر تقی میر کے بابا۔ بقول سید عبداللہ، میر اپنے شعروں میں غم کا اظہار تو جا بجا کرتے ہیں، مگر اس لیے کہ ہم اس کے تھے دب نہ جائیں، یعنی اس کے تلے دب نہ جائیں۔ وہ برابر ہمیں سہارا دیتے رہتے ہیں، غم کے پہلو بہ پہلو وہ کسی نہ کسی خوشی کا ذکر بھی کر جاتے ہیں، جس سے غم کی شدت کم ہو جاتی ہے اور وہ گوارا محسوس ہونے لگتا ہے۔ یعنی یہاں پہ بقول سید عبداللہ کہ میر کی شاعری میں صرف غم نہیں ہے، غم سے یہ ہے کہ غم متواتر اگر بیان ہوتا رہے تو انسان جو ہے اکتاہٹ فیل کرنے لگتا ہے۔ تو میر کی شاعری سے ہمیں اکتاہٹ اس لیے فیل نہیں ہوتی، اس لیے محسوس نہیں ہوتی کیونکہ میر جو ہے غم کی باتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے خوشی کی بات بھی بیان کر دیتے ہیں، جس سے اس خوشی کی بات کو سن کے پھر وہ غم کا جو عنصر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اور غم پھر ہمیں گوارا ہو جاتا ہے، یعنی ہم اس کو سن لیتے ہیں۔ اور اگر یہ خوشی کی بات نہ ہوتی میر کے کلام میں تو پھر ہم وہ غم کی بات شاید نہ سنتے۔ 5ویں اور آخری شے جو ہے وہ ہے میر کی شاعری کا فکری جائزہ، یعنی فکر کے انداز سے۔ تو اس میں میر کا تصور غم، جس کی بنا پہ میر کافی مشہور بھی ہیں، یعنی میر کا کلام
غم کی بنا پہ مشہور بھی ہیں، یعنی میر کا کلام جو ہے وہ ہے، تو ان کی شاعری میں غم نظر آتا ہے، میر کا کلام جو ہے دونوں طرح سے نظر آتا ہے، آپ بیتی بھی لگتا ہے اور جگ بیتی بھی، یعنی ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میر کے ساتھ ہوا، اور ایسا بھی کبھی کبھی فیل ہونے لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید میر کے ساتھ نہ بھی ہو تو کسی اور کے ساتھ بھی، تو اس انداز کی شاعری جو ہے وہ میر میں لگتی ہے، جیسے کہ وہ خود لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا، یعنی دیوان جو میں نے بنایا تو ان کو دیوان مرتب کرنے کے لیے مجھے کتنے درد اور غم اکٹھے کرنے پڑ گئے، تو اس میں دوسرے نمبر پہ میر کا عشق حقیقی ہے، وہ تو ایک گھرانہ بھی تھا اور والد صاحب بھی تھے، جس طرح سے میں نے ان کی حالات زندگی میں ڈسکس کرایا، ایک متقی گھرانہ تھا، والد جو تھے وہ متقی پرہیزگار تصوف والے تھے، تو ان کا ایک تعلق تھا والد صاحب کا، دیندار تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، توکل، قناعت، شعاری، یہ میر کے شاعری میں بجا طور پہ نظر آتی ہے، واضح طور پر اس کا جو ہے عکس ظاہر ہوتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ میر کی شاعری کا یہ جو ہے عشق حقیقی کا پہلو ہے، اور جہاں یہ عشق حقیقی ہے تو میر کی شاعری میں وہاں عشق مجازی بھی موجود ہے، میر کی شاعری کا جو مخرج ہے ان کا عشق ہے جس میں وہ مبتلا ہوئے تھے، اور وہ جوانی کا عشق جس میں وہ مبتلا ہوئے تھے، اور اس کا خیال یا اس کا بیان میر خود اپنی ایک مثنوی خواب و خیال جو میں نے پیچھے آپ سے بتائی بھی ہیں اس میں بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے میر کو جو ہے نا عشق ہوا، اور کس طرح سے جو ہے نا ان کی کیفیات تھیں اس عشق کے بارے میں، تو یہ ان کا عشق مجازی بھی بیان ہوتا ہے ان کے ان شعروں کے اندر۔ میر کا تصور حیات کیا ہے؟ میر کے نزدیک جو ہے حیات جو ہے ایک گوہر ہے، گوہر گرامی ہے، قدر والی اور قیمتی نایاب تحفہ ہے، اور خدا کی طرف سے یہ بہت بڑا عطیہ ہے جو حیات ہے۔ اسی طرح میر کی زبان جو ہے، ان کی شاعری کے اندر جو زبان ہے وہ عموماً میر کی زبان جو ہے کافی آسان ہے، سلیس ہے، اور وہ جو کہ جہاں کا رہن سہن ہے اور وہاں کے جیسے لوگ زبان بولتے ہیں وہی انہوں نے شاعری میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا فیل ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے میر کی شاعری کو پڑھتے ہوئے جیسے کہ کچھ 2-3 اشخاص مل کے کلام کر رہے ہوں، ایک ساتھ بات چیت کر رہے ہوں، تو اس طرح کا گمان سا ہوتا ہے۔ تو میر کی زبان جو ہے وہ سادہ ہے، جبکہ اگر اسے غالب کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو غالب کی جو زبان تھی وہ کافی مشکل اور الفاظ بھی کافی مشکل تھے، لیکن میر کی زبان کافی سادہ تھی، اور بحریں بھی انہوں نے عموماً چھوٹی چھوٹی بحروں کا استعمال کیا، تو اس طرح سے میر کی زبان جو ہے وہ سادہ ہے، اور عموماً وہی معاشرہ جس میں رہتے ہیں اس کی زبان۔ میر کی تصویر کاری، میر عموماً جب ان کی شاعری کو پڑھو تو لفظ نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی تصویر بنا دی ہو، تصویر بنا دیتے ہیں، خاکہ بنا دیتے ہیں، اور اس میں پھر بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان کی اندر جو تصویر سازی، تصویر بنانے کا ہنر ہے وہ کبھی علامتوں کے ذریعے سے انہوں نے شاعری میں دی ہے اس کو جگہ، کبھی استعاروں کے ذریعے سے، کبھی مکالمات کی شکل میں، اور پھر کبھی تشبیہات و کنایات استعمال کرتے ہوئے وہ ان سب چیزوں کا ایک اپنے بیان کا، اپنی بات کا خاکہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر میر نے اپنی جو یہ شاعری ہے اس میں فارسی تراکیب کا بھی بہت استعمال کیا ہے، جس میں انہوں نے 2 اور 3 اضافتوں والی فارسی جو تراکیب ہیں ان کا استعمال کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو آہنگ انہوں نے استعمال کیا، چاہے انہوں نے اپنی نظم میں یا غزل کے تو خیر بادشاہ ہی ہیں، نظم اور غزل کا جو آہنگ انہوں نے استعمال کیا وہ مضمون کی جو کیفیت تھی اس کے بالکل مطابق انہوں نے استعمال کیا، جس سے جو ہے ان کی شاعری کو 4 چاند لگ گئے۔ تو حاصل کلام اگر ہم لیں میر کی ان ساری باتوں کا اور ان سارے خصوصیات کا، تو حاصل کلام اتنا ہی ہے کہ میر ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے زبان کے ساتھ، جنہوں نے عشق حقیقی، اس کے مزاجی، غم کا تصور حیات، میر کی تصویر کاری، فارسی تراکیب، آہنگ، سب کا اتنی خوبصورتی سے استعمال کیا، تشبیہات، استعارے، کنایات، علامتیں، مکالمات، اس خوبصورتی سے ان سب چیزوں کا استعمال کیا جس سے انہوں نے اپنے کلام کو 4 چاند لگا دیے،
اور غزل کے بادشاہ ٹھہرائے، اور اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ انہیں آہ کا شاعر، انہیں دکھ کا، انہیں غم کا شاعر ضرور کہا جاتا ہے، اور وہ بھی ان کی زندگی میں غم جو عام طور پر نظر آتا ہے، اسی بنا پہ یہ سارا کچھ اس میں جو ہے واضح طور پر نظر آتا ہے۔ تو میر کا جو کلام ہے اس کا میں نے اس ویک جو ہے اختتام کر دی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ نئے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔